ادم شرقاوی ایک فلسطینی کاتب ہے۔ کل انہوں نے غزہ کی استقامت، شجاعت اور غیر معمولی ثابت قدمی پر ایک عمدہ مضمون لکھا جس کا عنوان ہے اہل غزہ تمہارا شکریہ۔ 1 سال پہلے جب ہم غزہ کے یتیم بچوں کے بارے میں ایک رپورٹ دیکھ رہے تھے تو میری بیوی نے کہا، جب جنگ ختم ہو جائے گی ہم غزہ سے کچھ یتیم بچوں کو لے کر آئیں گے اور انہیں اپنے بچوں کے ساتھ پالیں گے۔ میں نے جواب دیا، جب جنگ ختم ہو جائے گی ہم اپنے بچوں کو غزہ بھیج دیں گے تاکہ غزہ انہیں ہمارے لیے پال سکے۔ یہ جنگ ہمیں سکھا گئی کہ غزہ کی مثل اس دنیا میں نہیں ہے۔ گویا یہ جنت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے جسے زمین پر اتارا گیا تاکہ انسانیت کی ٹیڑھی راہوں کو سیدھا کرے اور انہیں درست راستہ دکھائے جب وہ اپنی راہوں سے بھٹک چکی ہو۔ شکریہ غزہ۔ شکریہ ہمیں یہ سبق دینے کا کہ حقیقی سپاہی سورہ انفال اور قرآن کے حلقات سے نکلتے ہیں، نہ کہ فوجی کالجز سے۔ ہم نے تمہارے سپاہی دیکھے ہیں، نہ عمدہ وردیاں، نہ کندھوں پر ستارے، نہ سینے پر تمغے، لیکن وہ جنرل تھے۔ شکریہ کہ تم نے اس فوج کو ذلیل کیا جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ ناقابل شکست ہے۔ تم نے ہمارے دلوں میں تراشا ہوا خوف کا بت توڑ دیا اور دکھایا کہ یہ فوج کاغذی شیر ہیں جن کو مارا بھی جا سکتا ہے اور قید بھی کیا جا سکتا ہے۔ شکریہ غزہ، تمہارے بیٹوں نے ہمیں پہلے مجاہدین کی یاد دلائی۔ شکریہ اس مٹھی بر ایمان والوں کا جنہوں نے ہمیں بدر کی یاد دلائی، اور زخمی حالت میں نکلنے والوں کا جنہوں نے ہمیں احد کی یاد دلائی، اور زیرو فاصلے سے لڑنے والوں کا جنہوں نے جنگ یمامہ کی یاد دلائی، اور تمہارے شہداء نے ہمیں یرموک کے میدان کی، حضرت اکرمہ کی بیعت موت، موت پر بیعت سے مراد مر جائیں گے لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے، یاد دلائی، اور تمہارے ثابت قدم سپاہیوں نے قادسیہ کے صحابہ کی یاد تازہ کی۔ شکریہ غزہ، ہمیں یہ سبق دینے کا کہ مردوں کے سینے میں چھپے ہوئے شیر جب بھی حالات سازگار ہو صحابہ کے کارنامے دہرا سکتے ہیں۔ شکریہ سعد کا جو راکٹ لانچر کے پاس کھڑا ہے، اپنی مہارت سے حیران کیے جا رہا ہے۔ شکریہ تمہاری ایلیٹ فورس کا جنہوں نے ہمیں احد کا منظر یاد دلا دیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، کون اپنی جان اللہ کی راہ میں فروخت کرے گا، تو زید بن اسکن کھڑے ہو گئے اور جان اللہ کے راستے میں پیش کر دی۔ شکریہ غزہ، تو نے ہمیں سورہ انفال کا عملی مفہوم سکھایا۔ ہم نے جانا کہ قرآن کو صرف پڑھنا کچھ نہیں ہے، اس پر عمل کرنا کچھ اور ہے۔ شکریہ غزہ، ہمیں یہ سبق دینے کا کہ جب مجاہدین عوام کے لیے ہوں تو عوام بھی ان کے لیے ہوتی ہے۔ تمہارے بچوں کو قتل کیا گیا تو تیرے اندر بسنے والے لوگوں نے صبر کیا اور کہا، ہم تو اپنی مزاحمت پر قربان ہیں۔ تیرے گھروں کو مسمار کیا گیا تو تیرے بچوں نے کہا، عزت کی ایک بھاری قیمت ہوتی ہے۔ تیرے بچوں کو تکلیف دی گئی تاکہ وہ مجاہدین کا ساتھ چھوڑ دے، لیکن جنگ میں بھی تیرے بچوں نے مجاہدین کو اپنے سروں کا تاج بنایا جیسے جنگ سے پہلے تھے، اور یقیناً وہ سر ہیں ہی بوسے کے قابل۔ شکریہ غزہ، ہمیں یہ سبق دینے کا کہ انسان جو چاہے وہ کر سکتا ہے،
اور معاملہ وسائل کا نہیں بلکہ ارادے کا ہوتا ہے۔ جب ارادہ موجود ہو تو معجزے بھی حقیقت بن جاتے ہیں، اور یقیناً تم اہل غزہ اس زمانے کا ایک معجزہ ہو۔ شکریہ غزہ، شکریہ غزہ ہمیں یہ سبق دینے کا کہ یہ امت خون سے زندہ رہتی ہے۔ ہم نے ان لاکھوں غریبوں اسلامی ممالک کے فوائد کے ہجوم کو آتے جاتے دیکھتے تھے، مگر ان میں ایک روح کی کمی تھی۔ پھر تمہارے خون نے ان میں روح پھونک دی۔ تمہارے پیچھے ایک امت جوش میں ابھر رہی ہے، ایک قید شدہ دیر جس کے جاگنے کا وقت آ گیا ہے۔ شکریہ غزہ ہمیں یہ سبق دینے کا کہ مشکلات انسان کی تربیت کے لیے آتے ہیں اور سخت دل انسان کو نکھارتے ہیں۔ تمہارے بچے اپنی عمر سے پہلے ہی بڑے ہو گئے۔ ہم نے ان کی زبان سے مردوں شہسواروں کی باتیں سنی۔ تمہاری عورتیں خنسا کی مانند ہیں جو صبر، قربانی اور اللہ کی رضا کے لیے پیش قدمی میں صحابیات کی یاد دلاتی، اور تمہارے مرد پہاڑوں کی طرح مضبوط ہے۔ کون ہے جو پہاڑوں کو گرا سکے؟ شکریہ غزہ ہمیں یہ سبق دینے کا کہ یہ دنیا ایک جنگل ہے، اور یہاں صرف طاقتور کو عزت دی جاتی ہے۔ نہ سلامتی کونسل یہ جنگ رکوا سکی، نہ اقوام متحدہ، نہ حقوق انسانی کی تنظیمیں۔ تم نے صرف اپنی مزاحمت اور دلیری سے اس جنگ کو رکوا دیا۔ شکریہ غزہ ہمیں یہ سبق دینے کا کہ زہر کو شہد میں ملایا جا سکتا ہے۔ وہ لوگ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین آزادی اظہار کے نام پر کرتے تھے، انہوں نے ہمارے اکاؤنٹس بند کر دیے اور ہماری پوسٹ حذف کر دی جب ہم نے تمہارا دفاع کرتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اور وہ لوگ جو ہمیں ایک انسانیت پر مبنی نرم اور رحم دل دین کی دعوت دیتے تھے، جب انہوں نے تمہیں ذبح ہوتے دیکھا تو اپنی انسانیت کو اتار پھینکا اور تمہیں قتل کرنے کے لیے تلمود اور محرف انجیل سے دلیلیں لائے۔ اب ہم بلند آواز میں کہتے ہیں، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ شکریہ غزہ ہمیں یہ سبق دینے کا کہ اب ہم بچوں کے حقوق کے نام پر لگنے والے نعروں سے دھوکہ نہیں کھائیں گے، کیونکہ وہ تمہارے بچوں کے قتل پر تالیاں بجا رہے ہیں، اور وہ اب عورتوں کے حقوق کے نام پر ہمارے گھروں میں نہیں آ سکیں گے، کیونکہ وہ تمہاری عورتوں کے قتل پر خاموش بیٹھے تھے۔ یہ سب نقاب تھے تاکہ ہمارے خاندانی نظام کو تباہ کر سکے، کیونکہ خاندانی نظام ہمارا آخری قلعہ ہے۔